میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی غیبت کی تباہ کاریوں میں روایت نقل کی گئی ہے، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جبکہ مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ ہم سب نے سنی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کسی عزیز نے گوشت بھیجا، گوشت کی تھیلی کو لے ہیں کنجوس، ہڈیوں کی ہڈیاں بھیج دی، گوشت اپنے لیے رکھ لیا، کلیجی اپنے لیے رکھ لی، گردے پھیپڑے اپنے لیے رکھ لیے، کوئی ایک آدھ پایا ہی بھیج دیتے، ایک آدھ سیڑھی کا کوئی سائی بھیج دیتے، کوئی زبان ہی بھیج دیتے، بچے کو بٹھا دیا ہوگا، بچے نے بھر دیا ہوگا اور بھر کے بھیج دیا۔ کوئی احساس ہے یا نہیں ہے پڑوسیوں کو کیسا گوشت بھیجا جاتا ہے؟ اب یہ سب کون کر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ اور جو آیا بیٹی کے گھر سے، اب تو گئے، اور تو جیسا ہی اچھا آئے نا پھر بھی کمزور آیا ہے، کیونکہ اپنی وہ چودراہٹ تو رکھنی ہے نا، یہ بھی کو بھیجنے کا تھا نہ بھیجتے بھائی، نہ بھیجتے۔ ہم لوگ کون سا لڑنے گئے تم سے یار کہ بھیجو؟ ہم نے کہا تھا بھیجو، اب بھیجنا ہی تھا تو یہ کیا بھیجا؟ کچرے جیسا گوشت بھیج دیا۔ بکرے کا گوشت ایسا اچھا بھیجتے کہ بیٹی ہے تمہاری اس گھر کے اندر، کچھ تو خیال رکھتے۔ ارے وہ خیال رکھتے کہ تم خیال رکھتے؟ بیٹی دی ہے، کو اپنی عزت تم کو تھوڑی دے دی ہے کہ جب منہ کھولا کچھ مانگ لیا، جب منہ کھولا کچھ مانگ لیا، جب منہ کھولا کچھ مانگ لیا۔ بیٹی کیا دے دی، خود آپ کے بعد آ کے مطلب سب کچھ جیسے آپ کو دے دیا۔ بھائی ایک بار بیٹی گھر پر آ گئی، اب معاف کر دو بھائی، معاف کر دو بیٹی والوں کو، کیوں گلے پڑے ہوئے اس کے؟ کوئی آسانیاں پیدا کرو، راحت پیدا کرے، محبت پیدا کرے، شفقت پیدا کرے، سکون کی کوئی زندگی کے کوئی فارمولے اختیار کرے۔ اب وہ بیٹی جب سنے گی کہ میری ماں اور میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہنوں کو یہ صرف گوشت کے نام پر بولا جا رہا ہے، سالن کے نام پر بولا جا رہا ہے، پکا کر ہی بھیج دیتے ہیں۔ ارے گھر میں پکا لو نا یار، پکا کر بھی اب بھیجے، کوئی پھل نہیں بھیجے آج۔ پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں پڑی، اتنی غیبت۔ اب اس میں تو تہمت ہے، بہتان، آبرو ریزی، بدترین سود۔ مسلمان کی عزت، اس کی آبرو میں دست درازی کرنا بدترین سود کہا گیا ہے، بدترین سود۔ خدا را اپنی زبانوں پر غور کرو، اے مدری چہرے کے ناظرین اپنی زبانوں پر غور کرو۔ جھوٹ میں بولتے ہو، اے بہو اپنی زبان پر غور کر کہ تیری زبان سے تیری ساس اور تیری نند کس قدر روزانہ زخموں سے چور چور ہوتے ہیں۔ اے بے باک بیوی اپنی زبان پر غور کر کہ تیری زبان سے تیرا یہ شریف النفس شوہر کس قدر روز کے زخم تلوار سے زیادہ گہرے گھاؤ کھاتا رہتا ہے۔ اے زبان دراز شوہر، تو غور کر کہ تو روزانہ اپنی بیوی کو کس قدر اذیت دیتا ہے۔ اے بھائی تو اپنی زبان پہ غور کر، تیری زبان سے کیا تیرے چھوٹے بھائی بہن بیچے ہوئے؟ کیا سمجھتے ہو؟ یہ بول دیا بس خلاص، کوئی حساب نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو چھلی کرتے رہو گے، ماں باپ کی عزتوں کو سڑکوں پر اچھالتے رہو گے، منہ بھر بھر کر غیبتیں کرتے رہو گے، پڑوسیوں کی منہ بھر بھر کر غیبتیں۔ ارے بچے تک نہیں بچے ہوئے ہمارے گھر میں ہماری غیبتوں سے، بچوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ ماں کو بہت تنگ کرتا ہے، ماں کو بہت تنگ کرتا ہے۔ بول دیا بھائی، تو بچے کی غیبت نہیں ہے، بڑوں غیبت کی تباہ کاریاں مثالیں لکھی گئی ہیں۔ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، کس سے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کیا مصلحت ہے؟ خالی بیٹھ کے بچے کی غیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اجازت شرعی کی صورت، کوئی مصلحت کی صورت، کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ بولنا برائے بولنا، بولنا برائے بولنا، بولنا برائے بولنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہم نے اسلاف کو دیکھا ہے، اسلاف جو بزرگان دین گزرے، ہمارے بزرگ گزرے، ایک بزرگ فرماتے ہم نے اسلاف کو دیکھا ہے کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کیا کرتے۔ غور کرے بندہ، مصلی بچھا کر بیٹھی ہو، ارے تمہاری زبان سے کتنی تکلیف ہو رہی، کبھی سوچا؟ ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھی ہوئی ہو، ایک دانہ تسبیح کا گراؤ ایک دل آزاری، دوسرا دانہ تسبیح کا گراؤ دوسری دل آزاری، فون پہ بیٹھو تو غیبت، گھر میں بات کرو تو غیبت، ادھر بات کرو تو غیبت، اس سے ملو تو غیبت، پڑوسی کا کوئی معاملہ آ جائے، پڑوسی گیا، پڑوسی تو گئے۔ پڑوسیوں کو تو اتنا کوٹا جاتا، اتنا بولا جاتا، لامان والا فیس، جبکہ پڑوسیوں کے متعلق
احادیث مبارکہ پر اگر غور کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، روایتوں میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس بات کا جیسے محسوس ہوا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا، اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ پڑوسی بچتا ہے ہم سے، ایک بار منہ کیا دے دیا جب دیکھو گھر پہ کھڑی ہوئی ہے، یہ غیبت ہے یا نہیں؟ اس کی بچی کو دیکھا ہے، کیسی شیطان ہے، کچھ تو سوچنا چاہیے کہ مطلب بچی کی کوئی تو تربیت کرے۔ ماں میں بھی تو کچھ ہوتا تو بچی کو سکھاتی نا۔ باپ کو دیکھا ہے، اس کے بیٹے کو دیکھا ہے، اس کے گھر سے بدبو کے بھپکے نکلتے ہیں۔ دعوتوں میں جاؤ تو وہاں لگتا ہے مہنگ کر سوٹ پہنی ہے، اس کی اتنی اوقات کدھر گئی اسے سوٹ پہنا؟ تم کو بڑی پڑی اس کی اوقات کی، تم کو اس کی سوٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ زبان ہے، کینچی کی طرح چلتی ہے، کینچی، اور کینچی کاٹتی ہے، کینچی کا کام ہی کاٹنا ہے۔ اتنی قیمت ہے۔ گھر میں کسی کو دیکھو کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھا کھا کر موٹا ہو گیا ہے، اس کو کتنا برا لگا ہوا، ایمانداری کی بات بتائیں۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں موٹا ہو گیا۔ اب کسی کو موٹے کو موٹا بولو گے تو وہ دبلا خوشی کا مارے دبلا تھوڑی کوئی ہو جائے گا۔ دیکھ تو کالا ہو گیا، کالا۔ اگر کوئی بولنے کی مصلحت ہے، کوئی سمجھانا ہے، بتانا، تو کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ ڈائریکٹ اس کے دل پر اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اس کی عزت پر اٹیک، اور پتہ مصیبت تو یہ یقین مصیبت تو پتہ نہیں ہے، یہی نہیں پتا کہ میں جو بول رہا ہوں اس سے دل آزاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ نہیں، میں کہاں بولتا ہوں، میں تو بولتا ہوں کچھ، میں تو شریف آدمی ہوں، میں کچھ بولتی ہوں، تمہاری شرافت کے تو میلے والے قسم لیتے ہوں گے، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جو یہ بولتی ہو کہ میں کچھ بولتی ہوں تو کتنا بولتی ہوگی؟ میں کچھ بولتی ہوں نا، میں کو ہے ہی نہیں کچھ، پڑھنے سے فرصت نہیں ہے میرے کو، تو پنسورے میں اتنی صورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، اتنے تو درود پاک پڑھنے ہوتے ہیں، اتنے تو یہ کرنی ہوتی ہے، میرے کو اسٹیم پہ اٹھنا ہوتا ہے، اسٹیم میں تلاوت کرنی، یہ کرنی۔ اب اپنی عبادت کی پوری فہرست گنتی کروا دے گی۔ اب پتہ نہیں یہ دل آزاریاں، غیبت اور چگلیاں کرتے 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 یہی زبان اب اس کو ریاکاری کی طرف لے کر چلی جائے گی، حب جا کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ زبان، اس زبان کا کوئی علاج نکالنا چاہیے ہم سب کو مل کر، یہ زبان کو کوئی سنبھالنے کی کوئی صورت نکالنی چاہیے ہم سب کو مل کر۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو